هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلوات عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 9 آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. شاہد کائنات ہو رہا ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا رسول کو ہدا کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین حق کو باقی تمام دین پر غالب بنائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ ناگواری کہ محبوب صلوات محمد رسول گرامی تشریف لائیں. جس طرح کہ ہر ذی فہم اور ذی عقل اس بات کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی فعل عبث اور بیکار نہیں ہے، اور اس کے ہر کام میں کوئی عظیم حکمت، عظیم مصلحت، عظیم منفعت موجود ہے. اور کائنات کی کوئی چھوٹی سی شے بھی اس نے ایسی پیدا نہیں کی کہ جو بغیر مقصد کے پیدا کی ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. یہاں تک کہ ایک چیونٹی بھی ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. یعنی اس کی بے حد اور بے حساب اور بے شمار مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے مقصد تخلیق کا ہمیں علم نہ ہونا اور بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اگر علم نہیں تو اس کا واقعہ کوئی مقصد بھی نہیں ہے. کوئی سمجھے کہ یہ چونٹی ہے یا یہ سانپ ہے، یہ جانور ہیں، یہ بچھو ہیں، ان کی بھی تخلیق کا کوئی مقصد ہے. ان کا بھی خالق اللہ ہے، انہیں پیدا کیا ہے تو ان کے بھی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے. سانپ ہے، بچھو ہے، ظاہراً ہمیں ہمارے لیے نقصان دہ نظر آتے ہیں کہ یہ وہ ڈسنے والے جانور ہیں اور انسان کو ان سے بچنا ہے. بے شک آپ اپنے آپ کو ان سے بچائیے اور ان سے بچنا بھی چاہیے. اپنے آپ کو ان کے لیے حاضر نہ کیجیے، لیکن ان کے پیدا کیے جانے میں اور ان کے کائنات میں موجود ہونے میں اور ان کے زمین پر موجود ہونے میں انسان کا فائدہ ہے. اس لیے کہ باقی تمام مخلوقات کو انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور انسان ہی کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. چاہے وہ پتھر ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، پھل پھول پودے درخت ہیں یا حشرات ہیں، حیوانات ہیں، تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اور جب تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز انسان کے نقصان کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. کیونکہ اللہ کسی بھی انسان کا نقصان تو چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو فائدہ ہی چاہتا ہے، اور وہ نقصان دیتا نہیں ہے، وہ فائدہ دیتا ہے. تو آپ جب گہری نظر سے دیکھیں گے ان تمام چیزوں کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زمین پر ان چیزوں کے موجود ہونے میں بھی انسان کا اپنا فائدہ ہے. انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے چونٹی پیدا کی، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی، یعنی انسان کی اس میں منفعت ہے اور انسان کا فائدہ اسی کے لیے سانپ ہے، اسی کے لیے بچھو ہے، اسی کے لیے حشرات ہے. یہ جانور بھی اس لیے ہیں کہ زمین پر رہنے والے انسانوں کا اس میں فائدہ ہے، اس لیے انہیں ہونا چاہیے. زمین پر انہیں ہونا چاہیے، زمین پر ان کے ہونے میں، کہیں اور ہونے میں، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، کہیں اور ہونے میں انسان کا فائدہ ہے، اسی لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. تو تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان میں حضرت انسان کا فائدہ ہے. ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی، پھر انبیاء انسان کے لیے بھیجے، پھر قرآن انسان کے لیے بھیجا، پھر ہادی انسان کے لیے بھیجے، اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہستی جو انسان کے لیے بھیجی وہ رسول اعظم ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. چیونٹی کا بھی آپ کو فائدہ ہے. جس شے کی جتنی حیثیت زیادہ ہوگی
اس کا فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. جو چیز جتنی اعلیٰ ہوگی اس کا انسان کے لیے اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں انسان کے لیے آئی ہیں. اور کائنات میں اعلیٰ ترین ہستی سرکار مصطفیٰ کی ہے. سب سے افضل ترین سلوات سب سے افضل ترین، ارفع ترین، اشرف ترین ذات کائنات میں خدا کے بعد سب سے اشرف و اعلیٰ اور بلند و بالا ذات سرکار دو عالم کی ہے. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا لطف ہے، کرم ہے، عنایت ہے اور مہربانی ہے اللہ کی کہ اس نے سرکار مصطفیٰ کو ہمارے لیے بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے. اس نے اپنے حبیب کو اور سرکار مصطفیٰ کو بھیجا. اور کائنات کی وہ ہستی کہ جسے اللہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، کائنات میں پروردگار عالم کو بے حد محبت ہے اپنے اس حبیب سے. حبیب کہا ہے تو سرکار دو عالم کو کہا ہے، حبیب سرکار دو عالم کے لیے سب سے زیادہ محبت سرکار دو عالم سے ہے پروردگار عالم کو. دیکھیں قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجیے انبیاء اور انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کرو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. یہی پیغام ہے نا صحیفوں کا، آسمانی کتابوں کا، کہ قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. جتنے زیادہ سجدے کریں گے، جتنے زیادہ رکوع کریں گے، جتنا زیادہ قیام کریں گے، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، دنیا اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی. سب سے تقاضا یہ ہے. اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ رات کا کچھ وقت آرام بھی کیا کر. کتنی محبت ہے اسے، یعنی قیام اور رکوع اور سجدہ اتنا زیادہ ہے کہ خالق کو محبت ہے، خود آیت بھیجنا پڑے اور کہا کہ کچھ وقت آرام بھی کیا کرو. اتنی محبت جس ہستی سے ہے اس ہستی کو بھیجا. علم الہی میں تو یہ بات موجود ہے نا کہ جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، جب یہ دین حق کا پیغام لے کر اور میری ہدایتیں لے کر جائے گا تو یہ ہدایتیں ایسے آسانی سے نہیں پہنچ جائیں گی، بلکہ میرے اس محبوب کو پتھر کھانا پڑیں گے، اذیتیں سہنا پڑیں گی، اس کے سر پر کچرا پھینکا جائے گا، اسے وطن بدر کیا جائے گا، غریب و دیار کیا جائے گا، شیب ابی طالب میں محصور کیا جائے گا، اس کے دان شہید ہوں گے، اسے جنگیں لڑنا پڑیں گی، اسے انصار اور اصحاب قربان کرنا پڑیں گے. علم الہی میں، اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ میرے اس محبوب کو کتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد یہ دین ایسے آسانی سے تو نہیں آئے گا. علم الہی میں یہ بات موجود ہے، مگر پھر بھی بھیجا رسول اعظم کو اللہ نے، پھر بھی بھیجا. ادراک ہے، علم الہی میں تو یہ بات ہے نا کہ یہ تکلیفیں آئیں گی، پھر بھی بھیجا. معلوم ہوا کہ یہ ہدایت اور یہ دین حق انسانی معاشرے کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جس کے لیے اللہ اپنے محبوب کو تکلیف میں ڈالنا بھی ضرورت. اتنی اہمیت ہے انسان کے لیے اس ہدایت کی کہ انسان کے پاس یہ ہدایت ہونی چاہیے، انسان کے پاس یہ دین حق پہنچنا چاہیے. اور اللہ کی پھر کیسی محبت ہے اپنی اس مخلوق سے کہ ہم اپنی محبوب ترین ذات کو تکلیف میں ڈالنا گوارا کر لیں گے، لیکن اے انسان تجھے ہدایت سے محروم نہیں کریں گے. تیرے لیے ہدایت کا انتظام کریں گے، تیرے لیے اپنی ہدایتوں کی ترسیل کریں گے. رسول اعظم کو بھیجا اور پھر رسول اعظم کا سفینہ حیات مصائب و آلام کے طوفانوں سے ٹکراتا رہا، لیکن وہ اللہ کے دین حق کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کی ہدایتوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. اور جب رسول اعظم نے اللہ کے دین کو اور اللہ کی ہدایتوں کو لوگوں تک پہنچا دیے، پہنچ تو گئے، دین تو پہنچا دیا. رسول اعظم نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچا؟ رسول اعظم نے دین پہنچا دیا. اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد وہ دین پہنچا دیا. وہ دین ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ رسول اکرم نے دین پہنچایا ہے. اور رسول اکرم نے کیا کیا؟ رسول اکرم نے توحید پہنچائی، رسول اکرم نے اصول دین دیے، رسول اکرم نے فروع دین دیے، رسول اکرم نے آداب دین دیے، رسول اکرم نے احکام دین دیے، رسول اکرم نے اخلاق دین دیا، رسول اکرم نے یہ ساری چیزیں دی. رسول اکرم نے ایک دین دیا جس میں نماز کا حکم ہے، جس میں روزے کا حکم ہے، جس میں حج کرنے کا حکم ہے، جس میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ شائستگی سے پیش آنے کا حکم ہے، حسن اخلاق کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے. وہ دین چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے، بڑوں کی تعظیم اور احترام کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ دین استاد کے اور شاگرد کے حقوق بیان کرتا ہے، والدین کے اور اولاد کے حقوق بیان کرتا ہے، خاندان کے حقوق بیان کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتا ہے، محلے والوں کے حقوق بیان کرتا ہے. وہ دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے، یہ تعلیمات ہیں اس دین کی. ہم نے اس دین کو دیکھا، اسٹڈی کیا، جانا، جانچا کہ دین حقوق دینے کی تعلیم دے رہا ہے، دین اخلاق دینے کی تعلیم دے رہا ہے، دین اللہ کے راستے پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، دین عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے. دین کے یہ اصول ہیں، یہ فروع ہیں، یہ احکام ہیں، یہ آداب ہیں. ہم نے اچھی طرح اس کو جان لیا، وہ ہم تک پہنچ گیا، ہم نے اسے یاد بھی کر لیا. اور پھر ہم نے ہر ایک کو بتایا بھی کہ دیکھو نماز اتنی اچھی چیز ہے، روزہ اتنا اچھی چیز ہے، اور یہ سارے کام کرنے چاہیے اور حقوق دینے چاہیے اور خمس دینا چاہیے اور زکوٰۃ دینا چاہیے.
ہمیشہ اس بات کے ڈر کر لیا اور سمجھ لیا کہ خمس دینا بہت اچھی بات ہے، سمجھتے ہیں اور ہر ایک سے کہتے ہیں کہ خمس دینا چاہیے لیکن دیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے مگر دیتے نہیں ہیں، سچ بولنا بہت اچھی بات ہے مگر بولتے نہیں ہیں، غیبت نہیں کرنی چاہیے مگر چھوڑتے نہیں ہیں، تہمت نہیں لگانی چاہیے مگر چھوڑتے نہیں ہیں، رشوت نہیں لینی چاہیے مگر چھوڑتے نہیں ہیں، روزہ ہر صورت میں رکھنا چاہیے مگر رکھتے بھی نہیں ہیں، نماز ہر صورت میں پڑھنی چاہیے مگر پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ دین ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے اور دین کو ہم اچھا بھی کہہ رہے ہیں، دین ہمارے علم میں بھی آ گیا ہے، پیغمبر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پیغمبر نے اتنی تکلیف نہ اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا، اتنی زحمتیں اٹھا کر اور اتنی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کتنی تکلیفوں کے بعد پاؤ پیزا ہستیوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا اور ہم نے اتنا قبول کیا ہے کہ اس دین کو اچھا کہتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دین کو کہتے رہیں کہ اچھا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ساری باتوں کو کہتے رہیں کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، مگر ان پر عمل نہ کریں، کیا انسان ہدایت یافتہ کہلائے گا؟ کیا انسان اس نجات دارین کا حقدار قرار پائے گا کہ ہم نے کہا تو ہے کہ یہ دین بہت اچھا ہے مگر اس پر عمل نہیں کیا ہے؟ یہ ایسی ہی مثال ہے کہ جس طرح میں آج بھی دن میں وہاں دوسری مجلس میں مثال دے رہا تھا کہ اگر ایک شخص کہ جسم و بدن کے اوپر غلاظت اور کثافت لگی ہوئی ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ جب تک میں پانی سے اسے دھوتا نہیں ہوں تو یہ بدن پاک نہیں ہو سکتا ہے، کہے کہ نہر میں نہانا چاہیے، سمندر میں نہانا چاہیے، کنویں میں نہانا چاہیے، آج کل کے دور کے مطابق شاور کے نیچے نہانا چاہیے اور جسم کو پاک کرنا چاہیے، اور یہ کہتا رہے مگر اپنے بدن کو پانی کے قریب نہ لے جائے اور دریا کے اندر جا کر غوطہ نہ لگائے یا شاور کے نیچے جانے کی زحمت نہ فرمائے، کہتا رہے کہ پانی بہت اچھا، کیا یہ پاک ہو جائے گا؟ پیاس لگی ہوئی وہ کہتا رہے کہ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، پانی جب پیاس لگے پانی پینا چاہیے کہتا رہے لیکن پانی نہ پیے، کیا پیاس بجھے گی؟ پیاس نہیں بجھے گی۔ اسی طرح کہے کہ دین اچھا ہے لیکن دین پر عمل نہ کرے تو دوست صرف دین کو اچھا کہنے سے نہ انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے نہ انسان نجات کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اعظم نے دان شہید نہیں کروائے، رسول اعظم نے اتنی تکلیفیں اس لیے نہیں اٹھائیں، آل محمد نے اتنی قربانیاں اس لیے نہیں دیں، آل محمد نے دنیا کی ہر مصیبت کو سینے سے اس لیے نہیں لگایا کہ ہم لوگ صرف دین کی تعریف کرتے رہیں اور اہل دین کی تعریف کرتے رہیں اور اسی پر اکتفا کریں۔ نہیں میرے دوست، میرے عزیز، آگے بڑھنا ہوگا اور دین پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ ہدایتیں جس کے لیے آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء نے بے حد مصائب و آلام کو برداشت کیا، ان ہدایتوں کو انسانی معاشرے تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی زحمت کو اٹھایا، ہر قسم کی تکلیف کو اٹھایا۔ ابراہیم نارے نمرود میں جانے کے لیے ہیں لیکن اس لیے کہ انسان تک ہدایت پہنچنی چاہیے، موسیٰ قصر فرعون میں جانے کے لیے تیار ہیں اور وہ گئے بھی تاکہ انسان ہدایت سے محروم نہ رہے۔ میں اتنا بڑا رسک لے لوں گا لیکن انسان کو ہدایتوں سے محروم نہیں رکھوں گا۔ یوسف کنویں میں گئے، بازار میں بکے، ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی اور نبی آرے میں چیرے گئے، اس تکلیف کو بھی اٹھایا، لیکن اس لیے کہ انسان اور کسی دور کا بھی انسان ہدایت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اب انبیاء کی تکالیف، ان کے مصائب، ان کی قربانیوں پر بھی نظر رکھیے، پھر دین کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس پر بھی نظر فرمائیے۔ کتنی قدردانی کر رہے ہیں ہم انبیاء کی قربانیوں کی اور رسول اعظم کی قربانی کی اور ائمہ تحریر کی قربانی کی، صرف اتنا کہ ان کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، اور کیا ان نعروں سے وہ راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے اور ہماری دارین کی نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس دین کے ساتھ عملی رشتہ قائم کرنا پڑے گا، اس دین کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھ لیجئے ائمہ علیہ السلام، ائمہ تحریر علیہ السلام، یہ تو بڑی خوش نصیبی ہماری، بڑی خوش قسمتی ہماری کہ دنیا میں سے کسی کے پاس ایسے پیشوا نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں، دنیا میں سے کسی کے پاس ایسے رہبر نہیں ہیں کہ جیسے رہبر ہمارے پاس ہیں، کسی کے پاس ایسے امام نہیں ہیں کہ جیسے امام ہمارے پاس ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے امام نہیں ہے جیسے ہمارے پاس امام ہے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کی جو انسان کی نجات ہے اس کا تعلق امامت کے ساتھ ہے، ہر شخص اپنے امام کے پیچھے آئے گا۔ ہم اسی بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس امام بہت اچھے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو جس امام کے پیچھے آئے گا وہ اسی کے ساتھ بلایا جائے گا اور اسی کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ ہم ساتھی، ہمیں جو گہرائیوں میں اور گہرائیوں میں جانے کی عادت نہیں ہے،
آیات اور احادیث کو سرسری نظر سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ نجات کا سامان فراہم ہو گیا۔ حدیثوں سے اور قرآن سے ہم اپنی نجات کو نکال لیتے ہیں اور جنت کو پکا پاتے ہیں ہم کہ ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ اس کے لیے ہم اتنی زیادہ عمل کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام ہمارے اچھے ہیں اور کامیاب وہی ہوگا کہ جس کے امام اچھے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے امام اچھے ہیں، اور جیسے ہمارے امام ہیں ایسے کسی اور کے پاس امام نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ اور ان کے امام کے پیچھے ہی بلایا جائے گا، اور جس کا جہاں امام ہوگا وہیں اس کا غلام ہوگا۔ امام جنت میں ہوگا تو مقتدی بھی جنت میں اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور دوسری طرف کے بھی تو امام ہوں گے نا جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور ان کے جو پیچھے ہیں وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہے۔ امامت کے ساتھ قیامت کا گہرا تعلق ہے، اور میں کہا کرتا ہوں قیامت اسی کی اچھی ہوگی جس کی امامت اچھی ہوگی، اور جس کی امامت خراب ہوگی اسی کی قیامت خراب ہوگی۔ جس کی امامت خراب ہوگی اسی کی قیامت خراب ہوگی۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا من موت ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا نہ ہو تو وہ کافر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس حالت میں مر جائے کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا نہیں، من موت ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا نہ ہو۔ یہاں طالب علم بھی بیٹھتے ہیں نا، صاحبان علم بھی بیٹھتے ہیں، حدیث پیغمبر پر ذرا غور فرما لیجیے کہ من موت ولم یعرف امام زمانہ، لم یعرف کی جگہ پیغمبر اگر لم یجعل کہہ دیتے کہ من مات ولم یجعل امام زمانہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کا امام بنایا نہیں ہے، مر گیا مگر اس نے کوئی امام نہیں بنایا، لم یجعل کے لفظ نہیں استعمال کی، کیا کہا لم یعرف، جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کا امام پہچانا نہیں۔ حالانکہ حضرت آدم کو جب اللہ نے خلافت دی تو کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کو جب امامت دی اللہ نے تو کیا کہا انی جاعل للناس اماما، ابراہیم تجھے میں امامت دے رہا ہوں، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ پھر ایک اور مقام پر بھی ائمہ کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں جا کر تو یوں کہا وجعلناہم ائمۃ۔ تو ان ساری آیتوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جسے اللہ بنایا کرتا ہو۔ یہ جو لفظ کہی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کی دفعہ جو کہا کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، بے تحقیق بے شک میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یا داؤد کے لیے بھی کہا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تجھے میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہاں پر مسلسل متکلم کی ضمیریں آ رہی ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل للناس اماما، تو یہاں پر بھی متکلم کی ضمیر کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ داؤد کے لیے بھی متکلم کی ضمیر یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، ہم تجھے، تو یہ مسلسل متکلم کی ضمیروں کے ساتھ بار بار کہہ رہے پروردگار تو ہی تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں، تو ہی تو ابراہیم کو امام بنا رہا ہے، ہم نے کب کہا کہ ہم بنا رہے ہیں، تو ہی تو داؤد کو خلافت دے رہا ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خلافت دی ہے، یہ سب تیرے ہی تو نمائندے ہیں، پھر بار بار کیوں کہتے ہیں کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں خلافت دے رہا ہوں، میں امام بنا رہا ہوں، میں امامت دے رہا ہوں، یہ میں یہ اتنا میں پر زور کیوں ہے؟ شاید خالق بتانا ہی کہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میرا نمائندہ وہی ہوتا ہے جسے میں بنایا کرتا ہوں۔ بلند ترین صلوات پڑھیے محمد اور پھر کیا کہا کہ من موت ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا نہ ہو، اس حالت میں مر جائے، لم یجعل نہیں کہا کہ مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کا امام بنایا نہ ہو۔ لوگوں سے نہیں کہا پیغمبر نے کہ کوئی آدمی مرتا ہے اور اس حالت میں اگر مرے کہ اس نے اپنا امام ہی نہیں بنایا تو یہ کافر مر گیا، کہا نہیں کوئی مرتا ہے اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا ہی نہیں۔ یعنی پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امت کا کام امام بنانا نہیں ہے،
अल्लाह के बनाए हुए को पहचानना है। उम्मत का काम इमाम बनाना नहीं है, उम्मत का काम अल्लाह के बनाए हुए इमाम को पहचानना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले ये अहसन तरीन इंतजाम हिदायत खालिक की तरफ से हिदायत बशर के लिए कि उसने मोहताज हिदायत की तख्लीक से पहले भी जमीन पर हादी को रखा और फिर मुसलसल हादियों पर हादी, हादियाने शामिल, हादियाने नातिक। और जिस तरह कल आपने समाज फरमाया कि हादिया बहक पर्दे के पीछे मौजूद है, आज कायनात मौजूद है। ये दलील है इस बात की कि जमाने का मोहम्मद मौजूद है। इसलिए कि पैगंबर ने कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। और क्या माना? क्योंकि पैगंबर की जबान कह रही है और वो जबान कह रही है कि जिसके ऊपर वही का पहरा लगा हुआ है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये रसूल उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं आ जाती है। मुसलसल इसकी जबान पर वही का पहरा है। ये गलत कह भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। कह रहा है कि हम सब के सब मोहम्मद हैं। मुझे बताइए क्या इन सब का नाम मोहम्मद है? नाम सबका मोहम्मद नहीं है। पैगंबर गलत कह नहीं सकते, पैगंबर सच के अलावा कुछ कहते ही नहीं है। पैगंबर की जबान पर वही का पहरा है, पैगंबर वही कहते हैं जो वही कहलवाती है। नाम इन सबका मोहम्मद नहीं है, गलत वो कह नहीं सकते, कह रहे हैं हम सब मोहम्मद हैं। कैसी बात है ये मोहम्मदियत का तसलसल, ये उसका इंतजाम हिदायत है। हम सब के सब मोहम्मद हैं, यानी क्या मतलब? नाम के नहीं, हम काम के मोहम्मद हैं। हमारा काम एक है, हमारी रफ्तार एक है, गुफ्तार एक है, किरदार एक है, आवाज एक है, अंजाम एक है। हमारी हैयत एक है, हालत एक है, हकीकत एक है। हमारा कौल एक है, फेर एक है। तुम हम 14 में से जिसे भी देखो, शराफत में, सयादत में, ज़ुहद में, तक़वा में, तहारत में, इबादत में, शुजाअत में, इल्म में, हिल्म में, फज़्ल में, शरफ में, जिसे भी देखोगे मोहम्मद नजर आएगा। जिसे भी देखोगे मोहम्मद नजर आएगा। तदाद नहीं आएगा नजर, न रफ्तार में, न गुफ्तार में, न किरदार में, न कौल में, न फेल में, कहीं तदाद नहीं आएगा। तदाद नहीं है। यहाँ जो पहला कहता है वही दूसरा कहता है, जो दूसरा कहता है वही तीसरा कहता है, जो तीसरा कहता है वही चौथा कहता है। यहाँ इनके न फेल में तदाद है, न इनके कौल में तदाद है। जहाँ तदाद हुआ करता है वहाँ अगर 4 इमाम भी हों तो 4 फिक्रें बना करती हैं, लेकिन यहाँ 12 इमाम हैं और एक ही फिक्र है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये मोहम्मदियत का तसलसल किस लिए कायम किया? हिदायत बशर के लिए कायम किया। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, क्योंकि वो हुदा के साथ आए थे और हुदा की जब तक जरूरत रहेगी मोहम्मदियत रहेगी। जरूरत है आज बशर को या नहीं है? बशर को क्या हुदा की जरूरत नहीं है? क्या हिदायत इलाही की जरूरत नहीं है? तो मोहम्मदियत का तसलसल रहना जरूरी है। इसीलिए ये हदीस क्योंकि हिदायत बशर के साथ गहरा ताल्लुक रखती है, इसलिए पैगंबर ने कहा मन मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, जो मर जाए इस हालत में कि वह अपने जमाने के इमाम की मारिफत न रखता हो। बड़ा लुत्फ है इस आयत में, इस हदीस में। जिस तरह हम आयतों की तशरीह में जाना चाहते हैं और उनकी बारीकियों में ना, तो कभी कभी हदीसों में भी जाया करें, क्योंकि ये भी मासूम का कलाम होता है और इसके अंदर बहुत वसी मैसेज हुआ करता है। और अहले इल्म से यहाँ इस मंजिल पर मुझे दाद लेनी है, इसलिए कि लम जब मुदारे पर आता है तो उसे मादी मनफी में बदल देता है। लम यारिफ लम यजाल, लम यजाल नहीं का, लम यारिफ का, उसके आगे चलिए। मम्मा होता लम यारिफ इमाम ज़माने ही, इमाम ज़माने ही, इमाम ज़माने ही। ये ज़माने ही में ही ज़मीर का मर्जे क्या है? ये किसकी तरफ बदल रही है? मम्मा होता लम यारिफ इमाम ज़माने ही, जो मर जाए इस हालत में कि उसने अपने जमाने का इमाम पहचाना न हो, अपने जमाने का हदीस रसूल की रिसालत क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, हदीस क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, समय क़यामत तक आने वाले इंसानों को रसूल कह रहा है किसी भी दौर का
صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ من موت ولم یعرف امام زمانے ہی، تو اپنے زمانے کے اور قیامت کے دن اٹھیں گے کس کے پیچھے؟ بے شک یہ سارے امام ہمارے امام ہیں، علی سے لے کر امام زمانہ تک کے سب ہمارے امام ہیں، اور ان سب کے ساتھ دنیا اور آخرت ہماری وابستہ ہے، نجات دارین ان کے ساتھ وابستہ ہے، ہدایت ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے بغیر نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ نجات مل سکتی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ہر دن ہر انسان تو اٹھے گا قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ، یعنی کیا سب سے زیادہ ہم نعرے لگاتے ہیں مولا علی کے، بے شک وہ پیشوائے برحق ہیں اور امام برحق ہیں، لیکن یاد رکھو علی کے پیچھے اٹھیں گے علی کے دور کے لوگ، حسن کے پیچھے اٹھیں گے حسن کے دور کے لوگ، حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے حسین کے دور کے لوگ، سید سجاد کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن ان کے دور کے لوگ، امام پنجم کے ساتھ ان کے زمانے کے لوگ ہوں گے، ہر امام کے ساتھ قیامت کے دن ان کے زمانے کے ماننے والے، ان کے اس دور کے شیعہ، وہ محب وہ غلام، ہم اٹھیں گے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ ہم نے کس کے ساتھ محشور ہونا ہے؟ ہمارا حشر کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ ہماری قیامت کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ زمانے کے امام کے ساتھ، جو اس وقت کا ہادی برحق ہے، جو اللہ کی حجت ہے، جو اس کا انتظام ہدایت ہے، جو بشر کو ہدایت دینے کے لیے اس نے زمین پر جس کو باقی رکھا ہوا ہے، ہماری ہدایت اور ہماری نجات کے لیے جس کو زمین پر اس نے رکھا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ ذرا کبھی غور بھی فرمایا ہے کیا میں اپنے زمانے کے امام کا ایسا ہی غلام ہوں کہ قیامت کے دن میرے زمانے کا امام مجھے قبول کرے گا اس کاروان میں جو قیامت کے دن ان کے پیچھے اٹھے گا؟ یہ ہے نا نقطہ قابل غور، اس پر غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یا صرف آیت پڑھ کے خوش ہو جانا چاہیے کہ ان اماموں کو مانتا ہوں جو جنت کے مالک ہیں اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھا لیا جاؤں گا، چاہے دنیا میں جیسے بھی رہا، دنیا میں میری چال چلن، میرے طور طریقے، میرے اطوار انداز چاہے کچھ بھی رہے، مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اور جنت میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ جو اٹھائے جائیں گے ان کے ساتھ وہ تو جنت میں پہنچ جائیں گے، سوال یہ ہے اس لائق ہیں ہم کہ قیامت کے دن اس گروہ میں ہوں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن ان کے گروہ میں ہوگا وہ تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس دنیا میں کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ قیامت کے دن میرا شمار اس گروہ میں ہو، اس کاروان میں ہو، اس قافلے میں شامل ہوں جو امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوگا، جس نے زمانے کے امام کے پیچھے اٹھنا ہے، جس کی رہبری امام زمانہ کر رہے ہوں گے، جس کی سالاری سرکار ولی اللہ سے کر رہے ہوں گے۔ تو پھر میرا اعمال نامہ تو جاتا ہے ہر شب جمعہ امام کے پاس۔ اچھا یہ تو اپنی جگہ روایتیں سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ ہر شب جمعہ ان کے پاس ہمارا اعمال نامہ جاتا ہے، لیکن کوئی مومن امام کی نگاہوں سے مخفیت پوشیدہ نہیں ہے، ہم امام کی نگاہوں سے مخفیت پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال نامہ جب امام کے پاس پہنچتا ہے تو امام کو پتہ چلتا ہے۔ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس وقت اس مجلس میں امام دیکھ رہے ہیں، ہم جہاں بھی ہیں امام دیکھ رہے ہیں، اپنے تمام چاہنے والوں کو امام دیکھ رہے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہمارے تمام اعمال ہمارے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے۔ پردہ تو ہماری آنکھ پر ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے اپنے زمانے کے امام کو، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کو یقین ہو کہ میرے زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے، کیا پھر اس کی رفتار و گفتار ایسی ہی ہوتی ہے جیسی آج کل نظر آ رہی ہے؟ کیا وہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کمزوری کہاں؟ اس کو دور کرنا۔ کیا ہمارے ایمان میں کمزوری ہے؟ ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے؟ ہمارے یقین میں کمزوری ہے؟ کہاں ہے کمزوری؟ ذرا رات کے تاریک پردے میں خلوت میں تنہائی میں ذرا اس کا جائزہ لیا جائے، ہر شخص نے اپنا جائزہ کہ مسئلہ ہے کہاں، پرابلم ہے کہاں؟ میرے زمانے کے امام موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن میں نے اسی کے ساتھ اٹھنا ہے۔ کیا میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ قیامت کے دن میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ میں نے اپنے آپ کو اس لائق بنا لیا کہ میری قیامت اچھی ہو جائے؟ اگر ہم ایسا سوچنا شروع کر دیں، کیا نہیں سوچتا انسان، کیا نہیں سوچتا؟
اپنی پیدائش سے لے کر قبر تک اپنی یعنی رہنا اس دنیا میں مزید 5 سال ہے یا 2 سال ہے یا 10 سال ہے اور منصوبے 200 سال کے بناتا ہے یہ انسان. اس دنیا کے لیے کتنا سوچتا ہے؟ کبھی اس دن کے لیے بھی سوچے کہ جس دن کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اور اس عادل پروردگار کی عدالت ہوگی اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا. اس دن کیا چیز کام آئے گی؟ اس دن میرا عقیدہ مجھے کام آئے گا, اس دن میرے اعمال مجھے کام آئیں گے. یاد رکھیے, میں پہلے کہہ چکا ہوں یہاں ایک جملہ اور اس کا تکرار کر رہا ہوں دوبارہ. یہ ایک جملہ میں نے پہلے عشرے میں بھی کہا, عشرہ محرم میں, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 14 معصومین قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. ان کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. کوئی سمجھتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں تو دیکھ لیں گے اس کو جب جائے گا, چاہے جتنا ہی بڑا متقی و پرہیزگار اور عابد و زاہد کیوں نہ ہو, چاہے جتنا ہی بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو, اہل بیت اطہار اور 14 معصومین کی شفاعت پر نہیں جا سکتا. کوئی نہیں جا سکتا. ہر شخص کو ضرورت ہوگی ان کی شفاعت, لیکن وہ شفاعت کریں گے کس کی؟ سوال یہ ہے کہ وہ کس کی شفاعت کریں گے؟ اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ ہماری شفاعت فرمائے. جس طرح کے چھٹے امام نے کہا کہ من استخف بالصلاۃ فلیس منا, جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے, ہلکا سمجھتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلا ینال شفاعتنا, اور نہ ہی قیامت کے دن ہم اس کی شفاعت کریں گے. جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا تو کہہ دیا واضح طور پر, جب کہہ دیا کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا قیامت کے دن ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے, ہم پھر بھی کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں, نماز بھی نہیں پڑھیں گے. دوسرے مقام پر یہ کہ شفاعت ہوگی کس کی, یہ جملہ میں نے عشرے میں کہا تھا, ہوگی کس کی. ان کے اور بھی شرائط ہیں اور اعلیٰ درجے کے شرائط کو بعد میں بیان کریں گے, لیکن کم از کم وہ سب انسان ہوں گے. کسی جانور کی تو شفاعت نہیں ہوگی نا. قیامت کے دن اپنی بدعمالیوں اور گناہوں اور خدا کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو جانور بن کر اٹھے گا, اس کا پیشوا جس کے پیچھے جائے گا یقیناً وہ بھی جانور ہوگا, کیونکہ جانوروں کے پیچھے جانوروں نے اٹھنا ہے اور جانور جانوروں کے ساتھ جائیں گے جہاں انہوں نے جانا. دنیا میں انسان جینا آسان ہے, کمال یہ ہے کہ قبر میں بھی انسان جائیں اور قیامت کے دن بھی انسان اٹھیں. اپنے آپ کو ایسا بنائیں تو امام زمانہ کا جو گروہ اور کاروان ہوگا نا جس نے جنت میں جانا, اس میں جانور کوئی نہیں ہوگا, انسان ہوں گے. یہ بدعمالیاں ہیں جو انسان کو جانور بناتی ہیں, اور قیامت کے دن انہی بدعمالیوں کی وجہ سے قیامت کے دن اس جانور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. کون ہوتا ہے ہدایت یافتہ؟ کس کے لیے ہے نجات؟ گمراہ کے لیے نجات نہیں ہے. جن کے پاس ہدایت ہوگی ان کے لیے نجات ہے. ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ مرکز ہدایت سے. مرکز ہدایت اس وقت کون ہے؟ امام زمانہ. کس کے لیے نجات؟ جس سے زمانے کا امام راضی ہے. جس سے زمانے کا امام راضی ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں یہی وہ آدمی ہے جو کامیاب ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جس پر مجھے آپ سب سے دعا لینی ہے, اور وہ یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ آدم سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک جتنے بھی انبیاء یہاں دنیا میں آئے انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی, دین حق کی تبلیغ کی. تمام انبیاء نے دین حق کی تبلیغ کی. ان کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ انبیاء کی تبلیغ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا تھا؟ ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ سے کیا, یعنی سب سے پہلے توحید دی ہے. اب اگر اللہ کو نہ منوائیں اور لوگ اللہ کو نہ مانیں, وہ ڈائریکٹ نماز پڑھوائیں, نماز کام نہیں آئے گی, کوئی عمل کروائیں, کوئی خیرات کروائیں, کچھ بھی کروائیں, اللہ کا انکار کر کے اللہ کی رضا کو عمل کر رہا ہوں, عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا جب خدا ہی کو نہیں مان رہے. پہلے خدا کو مانو, پہلے اسے اپنا معبود مانو, اسے احد مانو, اسے سمد مانو, لم یلد ولم یولد مانو, ولم یکن لہ کفوا احد مانو, اسے ایسا مانو جیسا ماننا چاہیے. وہ لا شریک ہے, لا زمان ہے, لا مکان ہے, لا محدود ہے, بے مثل ہے, بے نظیر ہے. اس کی احدیت کو, سمدیت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ایسے ماننا پڑے گا کہ جیسے انبیاء منوانا چاہتے تھے. انبیاء کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ توحید. انہوں نے سب سے پہلے جو چیز دی وہ توحید دی, اس کے بعد دین کی باقی تعلیمات بھی ہیں, باقی اصول بھی دیے, فروع بھی دیے, احکام بھی دیے, اعمال بھی دیے, ساری چیزیں دی. لیکن سب سے پہلے جو چیز دی ہے وہ کیا دی ہے؟ توحید دی ہے.
اب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مر جائے اس حالت میں، یہ حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، اس حدیث میں کیا تھا؟ جو مر جائے اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا نہ ہو، تو وہ کفر کی موت مرا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر نبی نے توحید دی ہے، تو مرتے وقت سب سے پہلے توحید چیک ہونی چاہیے۔ آج توحید چیک نہیں ہو رہی، امامت چیک ہو رہی ہے، اس لیے کہ امامت کا گہرا تعلق ہے توحید کے ساتھ۔ جس کی امامت صحیح ہوگی اسی کی توحید صحیح ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد کو۔ لیکن یہ دکھ، یہ رنج، یہ قلق، یہ کریا، یہ غم، یہ آنسو، مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو ہماری ہدایت چاہتے ہیں اور ہماری سعادت چاہتے ہیں اور ہماری نجات چاہتے ہیں، وہ امت کی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، اور امت انہیں غریب و تیار کرتی ہے، کبھی وطن بدر کرتی ہے، کبھی کسی دشت و صحرا میں گھیر کر لے آتی ہے۔ وہ ہمارا کیا چاہتے ہیں اور امت کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، لوگوں کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اور افسوس کہ حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کے حسین کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھ کے اولاد زہرا کے ساتھ یہ سلوک رکھا جائے۔ عجیب جملہ ہے، جب جناب سیدہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار گئیں، اس وقت ثانیہ زہرا جناب زینب کی عمر بہت کم تھی، بی بی چھوٹی سی تھی۔ سیدہ گئیں، مستورات بھی ساتھ تھیں، سیدہ کے سر پر چادر بھی تھی، وہ مکمل حجاب اسلامی میں تھی، اور اپنے بابا کا شہر، اپنا وطن مدینہ تھا۔ دربار گئیں، جتنا بھی وقت دربار میں رہیں پھر پلٹ کر آ گئے۔ واپس آنے کے بعد جناب زہرا کی جو چیخیں بلند ہوئیں اور جناب زہرا کی جو صدائے گریہ بلند ہوئی، وہ ایسا گریہ تھا کہ جس سے مدینے کے در و دیوار بھی ہلنے لگے، جس سے کاروبار معطل ہو گئے۔ رسول کی بیٹی کے گریہ نے لوگوں کو رلایا کہ آج خانہ زہرا سے ایسی صدائے گریہ بلند ہو رہی ہے۔ بس یہ دو جملے ہیں مسائل کے، مجھے یہ بتائیے کہ جس بی بی کے رونے کی وجہ سے مدینے کے در و دیوار بھی رو رہے تھے، اس بی بی کے رونے کی وجہ سے اس کی اولاد کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی سی بچی جناب زینب جو چند برس کی ہیں، ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی کے نزدیک ہوئی اور کہا اماں جان آج بچی ماں کو تسلی دے رہی ہے، کہا اماں جان مادر گرامی صبر فرمائیے، نہ اتنا چیخیں مار کے روئیں، اس طرح گریہ نہ کریں، تسلی فرمائیں، صبر رکھیں، جانے دیں، کوئی بات نہیں، ایک باغ ہی تو تھا، اللہ نے آپ کے لیے جنت میں بہترین باغ رکھے ہوئے ہیں۔ جب بچی نے ماں سے اس طرح گفتگو کی، ایک مرتبہ پہلے سے زیادہ صدائے گریہ بلند ہوئی، جناب زہرا کی چیخ نکلی اور سیدہ نے رو کے کہا زینب تو کیا سمجھ رہی ہے، میں باغ